زہر جب کھایا ہے اور وہ بوٹی بولی ہے تو آپ نے بغیر بسم اللہ کے کھایا تھا؟ ہائے 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 ہائے، انجینئرنگ ہوگی نا سر۔ او خالد ابن ولید بسم اللہ پڑھ کے کھا لے تو بچ جائے، اللہ کا نبی کھائے تو وہ زہر اثر کر جائے؟ جھوٹے ہو نا۔ اور نواں دور آ گیا جس میں گلی گلی سے آواز آ رہی ہے، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ یہ کتنی بڑی کتابی بات میں نے کی ہے۔ حاضرین و سامعین، ابھی آپ نے دیکھا اور سنا کہ کس قدر بے باکی کے ساتھ انجینئر محمد علی مرزا نے نہ صرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت کا انکار کیا، بلکہ اس ملعون شخص نے جن حضرات نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت کو بیان کیا ہے ان کو معاذ اللہ کہہ رہا ہے او جھوٹیو۔ حالانکہ یہ حضرت خالد بن ولید کی کرامت، اس کو بڑے بڑے جلیل القدر محدثین نے اپنی کتب میں اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت امام ابو بکر ابن ابی شیبہ انہوں نے اپنی مصنف ابن ابی شیبہ میں اس کو نقل کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی کتاب فضائل الصحابہ میں آپ کی کرامت کو نقل کیا۔ امام طبرانی علیہ رحمہ نے المعجم الکبیر میں 2 سندوں کے ساتھ حضرت خالد بن ولید کی زہر پی جانے والی کرامت کو بیان کیا، اور اسی طرح حضرت امام حیثمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے مجمع الزوائد میں امام طبرانی اور امام ابو یعلا کی مسند ابو یعلا کے ریفرنس سے اس روایت کو نقل کیا، اور امام حیثمی نے امام طبرانی کی 2 سندوں میں سے ایک کے بارے میں کہا کہ امام طبرانی کی 2 سندوں میں سے ایک کے رجال صحیح کے رجال ہیں، اور یہ روایت متصل ہے، متصل سند کے ساتھ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت یہ کتب احادیث میں موجود ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بسم اللہ شریف پڑھ کر زہر کا پیالہ پی لیا تو ان پر کچھ زہر نے اثر نہ کیا۔ کتنی بے شرمی کے ساتھ انجینئر محمد علی مرزا یہ کہہ رہا ہے کہ او جھوٹیو، جو حضرات جنہوں نے حضرت خالد بن ولید کی کرامت کو بیان کیا معاذ اللہ، ان پر یہ تہمت اور الزام لگا رہا ہے او جھوٹیو۔ حالانکہ یہ اصول حدیث، اصول محدثین کا اصول ہے کہ جو بندہ متہم بالکذب ہو، جو کذاب ہو، یہ حدیث کا اصول ہے کہ اس بندے کی روایت کو قبول نہیں کیا جاتا، اس بندے کی روایت سے استدلال کرنا یہ حرام ہے، اس بندے کی روایت کو رد کیا جاتا ہے۔ اگر اس بندے اس ملعون کی اس بات کو تسلیم کر لیا جائے، اور جس طرح اس نے ہرزہ سرائی کی ان افراد پر جنہوں نے حضرت خالد بن ولید کی کرامت کو بیان کیا، چاہے تحریری طور پر یا تقریری طور پر، تو اس معاذ اللہ اس ملعون کے الفاظ اور اس کا جو الزام ہے اور جو اس نے کہا ہے او جھوٹیو، تو سب سے پہلے معاذ اللہ اس کے ان الفاظ کی ذات میں امام احمد بن حنبل، امام ابو بکر ابن ابی شیبہ، امام طبرانی، امام حیثمی، امام ابو یعلا اور دیگر محدثین جنہوں نے اپنی کتب احادیث میں حضرت خالد بن ولید کی کرامت کو ذکر کیا ہے، وہ سب معاذ اللہ اس ملعون کے قول کے مطابق وہ کذاب ٹھہرتے ہیں۔ اور جتنی بھی پھر، کیونکہ یہ محدثین کا اصول ہے کہ جو کذاب ہو اس سے روایت نہیں لی جائے گی، تو اس کے قول کے مطابق یہ تمام محدثین جنہوں نے حضرت خالد بن ولید کی اس کو کرامت کو ذکر کیا یہ سارے کذاب ٹھہرے، اور ان سے معاذ اللہ ان کی جتنی بھی روایت کردہ احادیثیں ہیں وہ سب اس ملعون کے مطابق وہ ساری کی ساری مردود ٹھہرتی ہیں۔ تو یہ علمی کتابی ہے یہ خبیث، اور اپنے آپ کو وہ بزرگان دین، محدثین، اولیاء اللہ کی بے ادبی اور گستاخی کر کے معاذ اللہ یہ کہتا ہے میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ یہ علمی کتابی نہیں، یہ فسادی ہے، اور یہ معاذ اللہ نہ علمی ہے نہ کتابی ہے، بلکہ یہ فسادی ہے اور اس کی روش کلابی ہے۔ نہ تو علمی نہ تو کتابی، نہ تو مچھلی نہ مرغابی، تو ہے عہد نو کی خرابی، روش کلابی فکر تیزابی۔ اور جس بنیاد پر معاذ اللہ اس واقعے کو رد کر رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زہر، تو خیبر والے دن جو آپ نے زہر کھایا فتح خیبر کے
وہ خیبر کا قلعہ جب فتح ہوا تو اس دن جب آپ کی بارگاہ میں وہ بکری کا بنا ہوا گوشت جس میں زہر ملایا ہوا تھا وہ سرکار نے تھوڑا سا کھا لیا اور اس کا زہر کا اثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ہوا، تو کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت خالد بن ولید پر زہر اثر نہ کرے؟ تو یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیض سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو ہیں متقی پرہیزگار، ان سے اگر خلاف عادت کوئی واقعہ سرزد ہو تو یہ اس کی کرامت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے یہ کرامت ظاہر ہو رہی ہے، تو اس لیے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ کے فیض سے آپ کے امتی جو ہیں ان سے ایسے خلاف عادت کام واقع ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی کرامت کو ظاہر فرماتا ہے۔ اگر یہ اصول سے جاہل بندہ ہے، کتنے ایسے واقعات کتب احادیث میں ہیں جن کا ظہور کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کے اندر ہے کہ آپ کو جب مشرکین نے قید کر لیا تو قید خانے میں بیڑیوں میں جھگڑے ہوئے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں گچھا انگور کا دیکھا گیا اور اس انگور کے گچھے سے وہ انگور تناول فرما رہے تھے، اور بخاری شریف کے اندر ہی ہے کہ اس وقت جب حضرت خبیب قید خانے میں انگور کھا رہے تھے اس وقت کوئی پھل مکہ مکرمہ میں نہ تھا، اور ادھر غزوہ خندق کے مقام پر دیکھیں صحابہ کہتے ہیں ہم نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا تھا۔ انجینئر محمد علی مرزا اس واقعے کی انجینئرنگ کرے جس طرح یہ ٹھٹھا اور مذاق کرتا ہے، اب بتائے یہ کہ یہ بخاری کے اندر ہے حضرت خبیب کا واقعہ، اور بخاری میں ہی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا تھا۔ تو اب انجینئرنگ کرے یہ مرزا ملعون اور اس کے ماننے والے، کیا یہ حضرت خبیب والے واقعے کا انکار کرے گا؟ جس طرح یہ اپنا اس نے ضابطہ اور قانون بنایا ہوا اور جی سرکار پر زہر تو سرکار جائے لیکن خالد بن ولید پر نہ کرے، کہتا ہے یہ کہانی ہے۔ تو اب انجینئرنگ کرے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر سرکار نے پتھر باندھا ہوا، لیکن سرکار کے غلام سرکار کے صحابی جو ہیں وہ قید خانے میں انگور کھا رہے ہیں۔ اب کوئی بندہ اس کا انکار کر سکتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور نہیں ملے تو حضرت خبیب کو کیسے مل سکتے ہیں؟ اب انجینئر محمد علی مرزا انجینئرنگ کرے اور بتائے کہ ان میں سے کون سا واقعہ جھوٹا ہے۔ اگر سرکار کو انگور نہیں مل سکتے، سرکار نے بھوک کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے تو حضرت خبیب کو کیسے مل سکتے ہیں؟ اب اس واقعے کا انکار کر کے دکھائے کہ کیا حضرت خبیب والا واقعہ یہ بخاری کا یہ جھوٹا ہے یا سچا ہے، اور بتائے اس بات کو بیان کرے کہ یہ کو اس کرامت کو بیان کرنے کی وجہ سے امام بخاری پر کیا یہ تہمت لگائے گا، یہ اپنی بک بک امام بخاری کے خلاف کرے گا؟ تو یہ اس کی حقیقت ہے، اصول سے جاہل ہے بندہ، یہ بالکل قرآن و حدیث کے اسلوب سے ناواقف اور جاہل اور ابو اندھیرا ہے۔ اپنی جہالت کی وجہ سے معاذ اللہ یہ کرامات کا انکار کر رہا ہے، اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کو ان کی کرامات کا انکار کر کے بڑے بڑے عامہ محدثین جو ہیں ان کو معاذ اللہ یہ کذاب کہہ رہا ہے۔ دراصل یہ خود کذاب ہے۔ ایک بندہ ہوتا ہے نا بے عقل، وہ اس میں عقل نہیں ہوتی تو وہ الزام لگائے کہ یہ بندے کیا کہہ رہے ہیں، اصل میں اس کا اپنا قصور ہے، یہ آپ خود جاہل ہے اصول سے اسلوب سے، لیکن الزام دوسروں پر لگا رہا ہے، محدثین کو معاذ اللہ جھوٹا کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے شر سے امت المسلمہ کو محفوظ رکھے۔